کو کٹوتی کیا ہے۔ تو پھر میں نے بابا جی کو بتایا، میں نے بچہ بھیجا تھا، یہ کتاب پر وقت نہ لا سکا، بابا جی نے جلدی جانا تھا مردان۔ اچھے بڑی وضع کتاب والے بابا جی، اور ہمارے لوگ بڑے اچھے مسلمان، لیکن مولویوں پہ ہاتھوں تباہی مچی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اس کی جلد نمبر 2 ہے ابو داؤد شریف کی، اور اس کا صفحہ نمبر 350 ہے۔ آپ کے درمیان عالم دین بھی بیٹھے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ مولوی عربی میں کچھ کہتا، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کہے، لیکن ساتھ عالم دین ہے۔ اپنی پوری صنعت کے ساتھ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ جو صحابی ہے وہ عن سہل ابن معاذ ابن انس عن ابی ہے، حضرت اپنے والد سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمعنی زادہ ثم اتا آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، فقال 40، تو نبی پاک نے فرمایا 40 ہو گئے۔ ٹھیک ہے، پہلی جو حدیث ہے اس میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر سلام کیا السلام علیکم، تو آپ نے فرمایا 10 ہو گئے۔ دوسرا آیا تو اس نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20 ہو گئے۔ اور تیسرا آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا 30 ہو گئے، 30۔ ٹھیک ہے، 30۔ اور یہ جو دوسری حدیث ہے اس میں فرمایا کہ چوتھا آیا تو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، تو نبی پاک نے فرمایا کہ 40 نیکیاں مل گئیں۔ ایک نیکی کی قیمت کتنی ہے؟ قیامت والے دن ایک نیکی کم ہو جائے تو ماں کو کہا جائے کہ تیرے بیٹے کی ایک نیکی کم ہے اور وہ جہنم جا رہا ہے، تو ایک نیکی اس کو دے دے، تو ماں کہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ نیکی کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے۔ کیوں معمولی نہیں ہے؟ اس لیے کہ نیکی کی وجہ سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جس وقت حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں سارے جادوگروں کو جمع کیا گیا، جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمارا انعام کیا ہے؟ تو فرعون نے آگے سے کہا کہ تمہیں میرا قرب حاصل ہوگا۔ قرب جو ہے نا، جس کسی کا قرب حاصل ہوتا ہے اس کے لحاظ سے اس کا مرتبہ ہوتا ہے۔ اگر قرب شیطان کا ہے تو شیطانی میں یہ بزرگ آدمی ہے، اگر قرب اللہ کا ہے تو اللہ کا بندے ہونے میں جتنا زیادہ قریب ہوگا، قرب چلتے 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 اپنی دنیاوی زندگی میں کسی انسان کو انسانوں میں جو سب سے زیادہ قرب حاصل ہوا اور جس کو ہونا چاہیے وہ انبیاء ہونے چاہیے، کیونکہ اللہ کے قریب ترین لوگ ہیں،
اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ قرب جو ہے جس کو اللہ نے خود بیان فرمایا وہ نبی پاک کی ذات کو حاصل ہے. کانا قاب قوسین او ادنا. یہ قرب جو ہے نا ہم اپنی مالی گلی میں اور اپنی عدالتوں میں اپنے دفتروں میں اپنی نوکریوں میں جو ان کے شیطانوں کے قریب ہوتا ہے رشوت خوروں کے فائدے اٹھانے والوں کے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم اس کو کہتے ہیں چمچہ ہے یعنی اس کا اندر آنا. تو کسی کا اندر آنا جانا کسی کے ہاں وہ وقتی طور پر تو عیاشیاں کرتا ہے. چنانچہ بزرگوں نے فرمایا کہ ایک استاد اور اس کا شاگرد گرو اور چیلا. گرو اور چیلا، گرو استاد کو کہتے ہیں اس میں ہندی میں، چیلا شاگرد کو کہتے ہیں. تو وہ کہیں جا رہے تھے تو ہر چیز پیسے پیسے کی تھی، جو بھی چیز دنیا کی. تو جو چیلا تھا اس نے کہا یہیں رہتے ہیں، چھوٹا گوشت بھی پیسے کا، موٹا بھی پیسے کا، روٹی بھی پیسے کی، انسان بھی پیسے کا، عورت بھی پیسے کی، ٹھیک ہے ادھر ہی رہتے ہیں. تو گرو نے کہا کہ نہیں نہیں ادھر نہیں رہنا. یہ جو ہندی ہے اس میں بڑے زبردست قسم کے لفظ ہیں واقعات پر. گرو گر جانتا ہے، جیسے سکھ گرو نانک، گرو استاد ہے، سکھ کہتے ہیں سیکھنے والے کو، طالب علم. تو رہ گئے، استاد نے مان لیا، گرو نے مان لیا، رہ گئے، موٹا ہو گیا. اچھا تو وہاں چوری ہو گئی. یہ مولانا جامی، مولانا روم، یہ حضرت شیخ سعدی یہ اس قسم کی حکمت والی چیزیں بیان کرتے ہیں. موٹا ہو گیا، چوری ہو گئی. چوری ہوئی، بادشاہ نے کہا جی چور پکڑے. چور پکڑا تو اس کی گردن بہت باریک تھی اور جو پھندا تھا نا وہ ذرا چوڑا تھا. تو بادشاہ نے کو لوگوں نے کہا جی کہ یہ اس کی گردن بہت باریک ہے اور پھند اس میں صحیح نہیں آتی ہے. تو اس نے کہا یہاں کون سی کوئی اتنی قیمت ہے، موٹا سا دیکھو جس کی گردن موٹی ہے، یہاں چاہے پیسے پیسے کی جو ہے. تو اس کے لگا تو چیلا پکڑا گیا. چیلا لایا گیا تو رونے پیٹنے لگا، گرو کے ہاتھ جوڑنے لگا کہ آئندہ میں گرو بھارت گرو ہوتا ہے. تو اس نے کہا نہیں نہیں تم پھر کرو گے. بظاہر تو بہت نفع نظر آ رہا تھا اس کو، لیکن وہ جان بھی پڑ گئی. اب بات یہ کہ جب وہ برابر کیا تو چیلے کے برابر آ گیا، وہ رونے لگا. تو گرو کو منت کرلا کہ گرو کافی دیر بعد مان گیا تو پھر وہ رونے لگ گیا. بادشاہ نے کہا بھائی وہ کیوں روتا ہے؟ کہتے ہیں جی وہ اس لیے روتا ہے کہ یہ میرا چیلا ہو کر ابھی پھانسی لگے گی تو یہ جنت چلا جائے گا اور میں گرو ہو کر ادھر ہی بیٹھا رہوں گا. بادشاہ نے کہا اچھا چیلا اور گرو دونوں جنت چلے جائیں اور میں بادشاہ ہو کر ادھر بیٹھوں، مجھے ڈالو. ٹھیک ہے. گلستان بوستان اور یہ کتابیں پڑھنی چاہیے. کریمہ نام حق، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں. مولانا سے میں کہوں گا کہ میرے بچوں کو پڑھائیں. آرمی نے بہت آپ کو پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے بیٹھ کر پڑھائیں نا. اچھا تو یہ ہوتا ہے قرب اور یہ ہوتا ہے سمجھداری. تو اب جو قرب ہوگا نا تو قرب کی میں نے مثالیں دی ہیں. مثلا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو میرے قریب تر ہیں میرے وقت میں. حتیٰ کہ حضرت حنظلہ والی ایک حدیث ہے بخاری شریف کی، اس میں حضرت حنظلہ رو رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ تو میں مختصر بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے. تو فرمایا کہ وہ کیسے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیوں منافق ہو گیا؟ تو حضرت حنظلہ نے فرمایا کہ جو
جو میری حالت نبی پاک کے پاس بیٹھ کر ہوتی ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو ان کا بھی یہی تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ تو حالت میری بھی ہے۔ پھر میں منافق دونوں روتے ہوئے نبی پاک کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا کہ کیا چیز ہے رلا رہی ہے؟ یہ بات ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر جو حالت تمہاری میرے ساتھ بیٹھ کر میرے قریب ترین ہو کر میری موجودگی میں بیٹھ کر جو تمہاری حالت ہوتی ہے، اگر وہی باہر ہو تو فرشتے تمہیں مسافہ کیا کریں۔ اور یہ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے۔ بہرحال یہ قرب ہے۔ قرب میں جو صحابی مثلا وقتی طور پر یہاں بیٹھا ہوا ہے اور پیارے آقا کے پاس، ایک اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، یہ آگے والا اور یہ پیچھے والا دونوں برابر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں بھی آپ کے قریب ترین آپ کو دفنایا گیا ہے، اور آپ کے بعد حضرت عمر فاروق کو دفنایا گیا ہے۔ یہ قرب ہے۔ حتیٰ کہ علماء سارے اس میں کسی مرتبہ فکر کو کوئی اعتراض نہیں، جس کا دماغ ٹھیک ہے، کہ جو مٹی نبی پاک کے جسد اطہر کے ساتھ قبر میں ہے، یہ لوح قلم عرش فرش ہر شے سے، مخلوق میں ہر شے سے افضل ہے، کیونکہ اس مٹی کو نبی پاک کا قرب حاصل ہے۔ اور حضرت شیخ سعدی نے اس پر مثال یہ دی ہے کہ مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ تجھ میں خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو اس نے مٹی نے کہا کہ کچھ عرصہ میں پھول کے قریب رہی ہوں تو در من اثر کر گیا، اس پھول کی خوشبو نے مجھ میں اثر کر دیا ہے۔ اسی سے وہ سوسائٹی ہے جس سوسائٹی سے آپ کو بچوں کو بچانا چاہیے یا اس میں بھیجنا چاہیے۔ اچھے لوگوں کی سوسائٹی اور قرب میں جانا چاہیے۔ اولیاء کے پاس لوگ جاتے تھے، علماء کے پاس جاتے تھے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس قرب سے ان کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ اور شیطانوں کے پاس، میراثیوں کے پاس، رشوت خوروں کے پاس جانے سے بچہ رشوت خور بنتا ہے۔ سوسائٹی کے بڑے اثرات ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ میرے محبوب جو لوگ آپ کے قریب ہیں ان کو دور نہ کریں، جو آپ کے قریب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابی جو ہے اس کے مقابلے میں سارے جتنے یہ سادات جو آج کل بہت بزرگ بنے ہیں، ان سمیت غوث کتب ابدال سمیت تابعین سے لے کر پیچھے جتنی بھی امت قیامت تک ہوگی، اس صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے جس صحابی نے صرف کلمہ ایمان پڑھا اور اللہ کو جان دے دی ہے۔ اس صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس میں کیا اتنا بڑا صحابی کا مقام نماز کی وجہ سے ہے، روزے کی وجہ سے ہے، اعمال کی وجہ سے، جیسے مولانا کہتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو یہ صحابی جو ادھر سے دوڑتا ہوا آیا ہے اور مشرک آیا ہے اور آ کر نبی پاک سے یا محمد کہہ کر بات کی ہے، کیونکہ وہ ایمان تو نہیں لایا تھا، تو پوچھنے لگا کہ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے اس میں اگر آپ کی طرف سے میں لڑوں اور میں مر جاؤں تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تو جنت پہنچے گا۔ تو اس کے نبی پاک کے پاس صحابی بیٹھے تھے، ایک صحابی کے ہاتھ میں چھوارا پکڑا ہوا تھا، تو اس نے پڑھا کلمہ پڑھ کر پھر دوڑ لگائی لڑنے کے لیے۔ تو صحابی نے دوڑنے سے پہلے اس کو کہا چھوارا کھا جاؤ، تو اس نے کہا نہیں، ابھی جنت میں کھانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دیکھنا ہے اس کو، جنتی کو زمین پر دوڑتے ہوئے اس کو دیکھ لو۔ اور دوسرا جو تھا وہ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، وہ صحابہ کے ساتھ لڑ رہا تھا، بظاہر مسلمان تھا، اتنی اس کے پورے جسم میں تیر لگے، کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے سے صلاح مشورہ کیا کہ
آج سب سے وہ لوگ نیکی پر خوش ہوتے تھے کہ آج اس نے بہت زیادہ کمائی کر لی اور یہ ہم سے جنت میں بہت آگے چلا گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جہنمی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے۔ اب صحابہ کرام ایسے تو نہیں تھے کہ مولوی صاحب کی طرح کہیں کہ نبی کو کیا پتا۔ صحابہ نے فرمایا کہ آپ نے جو فرما دیا جہنمی ہے تو بظاہر تو یہ ایسے ہے۔ تو جب اس کو بہت تیر لگ گئے، وہ گرا، تو اس نے کہا کہ میں کوئی محمد اور اس کے دین کے لیے نہیں لڑ رہا تھا۔ ایک یہ بات کی، اور دوسری بات یہ کی کہ دوسرا اس نے تلوار اٹھائی اور تکلیف بہت تھی، ایسے دبا کر خودکشی کر لی۔ لیکن صحابی کے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ صحابی چاہے کوئی بھی ہو، فتح مکہ والے دن کے بعد مسلمان ہوا ہو، فتح مکہ والے دن ہوا ہو، پہلے ہوا ہو، الاقرب فالاقرب جو صحابی سابقون اولون ہیں، ان صحابہ کا بہت بڑا مقام ہے، لیکن وہ مقام کوئی امت کے مقابلے میں تو نہیں ہے، وہ تو صحابہ کے مقابلے میں ہے۔ جو صحابہ فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے اور جہاد کیا، اور جو پہلے مسلمان ہوئے اور جہاد کیا، دونوں اللہ نے فرمایا برابر نہیں ہے، کیونکہ پہلے لوگوں کو سوائے موت کے، بھوک کے، ننگ کے، کوئی کرسی، کوئی ریاست، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور موڑ جوڑ کر جو چیز جس کے لیے وہ لڑے، وہ نبی پاک پر جو ایمان لائے اور آپ کے ساتھ جو ان کو محبت دی، اس کی وجہ سے جان دیا۔ اور جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور بعد میں ان لوگوں کے سامنے وہ بھی تھا، دنیا بھی تھی، بڑی بڑی ریاستیں نظر آ رہی تھیں، بڑی بڑی روٹیاں نظر آ رہی تھی، سب کچھ۔ یہ دنیا کی تھوڑی سی جھلکی جو نظر آ رہی تھی فتح مکہ والے دن، ضروری نہیں کہ فتح مکہ کو جو مسلمان ہوا اس نے کوئی دنیا کے لیے ایمان لایا، لیکن اللہ نے تو فرمایا ہے۔ اب وہ جو آگے ممکنہ دنیا مل سکتی تھی، وہ اس کا جو ایک للہیت جس کو کہتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر خالصتاً کہتے ہیں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اس میں کمی ہے، وہ دنیا کے مقابلے میں۔ یہ جو پہلا صحابی ہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا ہے، اس کے سامنے دنیا اور دنیا کا شر نہیں ہے۔ دنیا اتنی ذلیل چیز ہے جس دنیا کے لیے ہم منہ موڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، اور دلوں میں قدورتیں رکھتے ہیں، اور اتنی بات پر ناجائز حملے کرتے ہیں۔ اس دنیا کو اللہ نے لعنت بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، اور اس دنیا کو ان لوگوں کے لیے خادم بنایا ہے جو اللہ کی ذات کی طرف دوڑتے ہیں، علماء کے ساتھ، علماء کے لیے۔ اس لیے دین پڑھیں، علماء کو ڈھونڈ کر کہیں بھی جا کر وہ ملیں تو ان کو ملیں، جا کر سفر کر کے جائیں، کوئی کام نہیں ہے۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں، تویز دیں، یہ کریں وہ کریں، میں نے کہا بدبخت، آپ یہ آتے میرے پاس آ کر کہتے کہ جی قاضی صاحب میرے لیے دعا کرنا، اور آپ کو لوگ عالم دین کہتے ہیں۔ آپ نے بہت تھوڑی سی بات کی ہے، ٹھیک ہے میں آیت لے کر دے رہا ہوں، لیکن آیت کو کافر کے سینے پہ رکھو تو کیا جنت چلا جائے گا؟ آیت بھی تب کام کرے گی کہ آیت کو ماننے والا ہو، اور ماننے والا اور آیت کو سمجھنے والا دونوں برابر نہیں ہیں۔ آیت پر ایمان رکھنے والا اور ایمان کے ساتھ آیت کو سمجھنے والا، کتنا بڑا فرق ہے۔ فرمایا جو آیت پر ایمان رکھتا ہے اور وہ ناظرہ جس کو کہتے ہیں ناظرہ پڑھ سکتا ہے اوپر دیکھ کر، اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ہیں، جبکہ جو اس کو سمجھتا ہے اس کے لیے 700 نیکیاں ہیں۔ دونوں برابر تو نہیں ہیں، لیکن یہ تویز گاڑے والے اور یہ دنیا دار مولوی اور روٹی کے پجاری، ان کی وجہ سے علماء سے لوگ محروم ہوئے۔ علماء کو تو کچھ نہیں بگڑا، عالم دین تو عالم دین ہے، سونا تو آپ وہاں پھینک دیں گے مٹی میں تو وہ سونا ہی رہے گا، لیکن لوگوں کو جو فائدہ ہونا تھا علماء سے، جو اولیاء سے، جو اللہ والوں سے فائدہ ہونا تھا، وہ نہیں ہوا، امت تباہ ہو رہی ہے۔ کیوں جی میں صحیح بات کر رہا ہوں؟
میں نے مولانا کو کہا کہ اکوڑا خٹک میں مولانا عبدالحق صاحب کٹر سنی عالم دین تھا، یہ وہاں پڑھے ہیں۔ پھر جناب علی مولویوں کے جھگڑے ہوئے، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، یہ جو آج میں نے بتایا کہ وہ مغفرت و بابا اتنا پرہیزگار سارا کچھ، اور مولوی نے کہا یہ نہ کہا کرو یہ بدعت ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے یہ چھوٹی سی بات لا کر میں نے آپ کو دکھا دی، اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے، نبی پاک کا فرمان ہے۔ اور حدیث کا اور قرآن کا فرق یہ ہے کہ قرآن پڑھیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن جس وقت اس سے بھی مشکل بات آ جائے تو اس کے لیے پھر حدیث پڑھیں۔ اشرف علی تھانوی صاحب جو انہی وہابیوں کے بزرگ ہیں، وہ نشر الطیب کی وجہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ کسی چیز سے بھی عذاب ڈالنے والا نہیں تھا تعاون کا، تھانہ باون کے علاقے میں۔ تو میں نے سوچا کہ انتہائی ناگزیر ہو گیا ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کہ اللہ کے حبیب کا ذکر کیا جائے، کیونکہ قرآن پاک میں قرآن پاک کو عذاب ڈالنے والا نہیں فرمایا، قرآن پاک میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، اگر ان کو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اب عذاب ٹالنے والا نہیں ہے، اور عذاب جو ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ مطالبہ کر رہے پتھر برسائیں، شان نزول یہ ہے نا، پتھر برسائیں یہودیوں نے کہا ہے، تو اللہ نے آگے سے فرمایا ما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون، فرمایا جب تک آپ ان میں ہیں تو میں اللہ کو یہ شایان نہیں ہے کہ میں ان کو عذاب دوں، کس کو؟ یہودیوں کو۔ اور آج تک آپ دیکھتے ہیں انت فیہم ہے یا نہیں ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، انت فی اس کی کیفیت کیا ہے یہ مولوی کے باپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہے النبی اولی بالمؤمنین ہے، پہلا ترجمہ ترک کا ہے اور کرسچن نے لکھا ہے۔ اب آج تک پتھر نہیں برسے، جس وجہ سے پتھر برسنے کا عذاب ہوا تھا وہ لوتی پن تھا، آج ان کو یورپین اور امریکن وغیرہ وہ قانونی جواز دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی پتھر نہیں برس رہے، کیوں؟ کہ انت فیہم، کہ میرے محبوب تو ان میں ہے۔ جہاں ایک مسلمان یا نبی اس کی جان سے زیادہ اس کے قریب ہے، اس ایماندار کی وجہ سے اس بے ایمان پر عذاب نہیں آ رہا۔ اور یہاں سندھ میں ایک جھگڑا ہوا تھا، ایمان کی بات ہے، ایک جھگڑا ہوا تھا یا رسول اللہ پر، اخبارات میں آیا تھا، جی ایچ کیو نے استقبال کیا، اور ساری اخبارات میں اداریے بھی آئے تھے، باقاعدہ سارا پریس میں آیا تھا، یہ غالباً 91-92 کی بات ہے، دو آدمیوں کا، ایک محمد بوٹا اور ایک محمد پناہ تھا سندھ میں، تو ایک دیوبندی تھا ایک بریلوی تھا، اس نے یا رسول اللہ لکھا ہوا یہاں لگایا تھا، تو اس دوسرے بچے نے اس کو آ کر، بچہ تو نہیں تھا وہ بڑا آدمی تھا، اس نے آ کر اس کو توڑا، ایسے جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے آگ جلاتے ہیں، انگارے کرتے ہیں، یہ پاکستان کے ریکارڈ پہ ہے، تو جو آدمی اس میں جائے گا اور جل جائے گا وہ ہار جائے گا، وہ باطل پہ ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، اور جو نہیں جلے گا وہ سچا ہوگا، لہذا دونوں آگ میں چلے، ایک نے دوسرے کو پکڑا ہوا تھا، دونوں نہیں جلے، میں جو بات بتانے لگا ہوں دونوں نہیں جلے، آگے سے علماء نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ کہنے والا جو اس کو پکڑ لیتا وہ بھی نہیں جلے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو اللہ کے بھیجا، تو جو کہہ رہا تھا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے وہ جل گیا، اور دوسرے کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان آرمی کے ریکارڈ پہ ہے، جی ایچ کیو نے اس کو استقبالیہ دیا،
اور پورے ملک میں لوگوں نے اس کا دیدار کیا، اس کے ہاتھ چومی۔ اس لیے یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ تو اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ جہاں سے وہابی اور سنی دو ٹکڑے ہوئے، دیوبندی بریلوی، یہ اشرف علی تھانوی صاحب جن کو تنبیہ کی مولانا احمد رضا خان نے کہ بھائی تمہارا مرید جو خواب دیکھ رہا ہے یہ کفر ہے، اور اس کی سرزنش کرو اور اس کو کہو کلمہ پڑھے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں جاگتے بھی میں کہتا تھا لا الہ الا اللہ صرف علی رسول اللہ۔ یہ ان کے اپنا الامداد رسالہ ہے جو کہ ادھر چھپا ہے، دیوبند کی چھپا ہے۔ اور وزیر کویت کا وزیر دفاع وہ لاہور میں آیا تو اس کو میں نے دکھایا تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے یہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اس کے خلاف ایک کتاب لکھی عربی میں۔ تو بہرحال سچائی جو ہے وہ سچائی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مولانا ہیں، دیوبند کے مدرسے میں پڑھے ہیں، میں بریلوی مدرسے میں پڑھا ہوں، تو ہم نے نا دین کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ دیوبند کا ہونا اور بریلوی کا ہونا، دیوبندی کا ہونا، بریلوی کا ہونا یہ پہلے ہے، مذہب بعد میں ہے۔ یہ تو بات نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہی نہیں بنتا۔ بریلوی ہو یا دیوبندی، جس نے سچ بات کی وہ سچ ہے، وہ خود سچا ہے یا جھوٹا ہے یہ الگ بات ہے۔ اس کے لیے سیاستہ کی حدیث موجود ہے، وہ شیطان والی، کہ ابو ہریرہ نے پکڑا اور باندھا، پکڑا باندھا، 3 دن ایسے ہوا، چوتھے دن آپ نے فرمایا آج نہیں چھوڑنا، اور اس نے اور کچھ نہیں بنا تو اس نے کہا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں کہ رات کو تم سو تو شیطان تمہیں کچھ نہیں کہہ سکے گا، اور وہ آیت الکرسی بتا گیا۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کیوں چھوڑا آج؟ فرمانے لگے کہ اس نے ایک بہت بڑا تحفہ مجھے دیا تھا کہ شیطان قریب نہیں ہوگا، وظیفہ بتایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا شیطان وہی تھا، خود جھوٹا ہے، بات سچی کر گیا ہے۔ اس لیے دیوبندی ہے یا بریلوی ہے، اس کا جھوٹا ہونا اس کے عقیدے اور جو جن کو بزرگ مانتا ہے اس سے وہ جھوٹ ہے۔ ان کو بزرگ نہیں مانو جو غلط بات کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے غلط آدمی کے ساتھ، وہ اسی کے مذہب پہ ہوگا، چاہے بات سچی کرے یا جھوٹی کرے۔ جو سچ بولنے والا ہے چاہے جھوٹی بات کرے ہوگا اس کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں یہ حق اور باطل سمجھنا چاہیے، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بات تو سچ ہے لیکن یہ مولوی، ہمیں مولوی سے غرض نہیں ہے۔ فرمایا کلمہ حکمت مسلمان کی گمشدہ چیز ہے، جہاں سے ملتا لے لو۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں اس لیے میں نے کی کہ میرے پاس عالم دین بیٹھا ہوا ہے اور اس لحاظ سے باتیں کی ہیں، مجھے امید ہے بہت نفع ہوگا، کیونکہ لوگ بڑے تذبذب میں ہیں۔ میں دیکھتا رہتا ہوں لوگ بڑے تذبذب، اب تو بہت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اتنی سی بات ہوتی ہے تیل کا پتنگڑ بناتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ بہت ہمیں فائدہ ہوگا، بیٹھا کریں، کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ بیچارے اٹھ کر بھاگتے ہیں کہ مولوی ہمیں گمراہ نہ کرے، گمراہ کو اور مجھے گمراہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گمراہی تو یہی ہے نا کہ کتاب و سنت بیان ہو رہا ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا، مجھے چھوڑے آپ، بات سچ ہے یا نہیں ہے؟ اب اپنی سچ سن کر اپنی آخرت صحیح کریں۔ آپ مولوی کے عقیدے اور ایمان کو نہ ڈھونڈیں، مولوی نے اپنے عقیدے ایمان کا جواب خود دینا ہے۔ آپ نے جو مولوی سے سچ سنا ہے آپ اس کو اپنائیں، وہ اللہ رسول کا ہے، مولوی کے باپ کا نہیں ہے۔